فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل، اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ، فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین، امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يُؤْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ تھوڑی ساؤنڈ تیز کرا دیجیے۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ حضرات، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں، تھوڑا آ جائیے، سامنے آ جائیے تھوڑا سا۔ آپ حضرات، عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہمارا تشخص ہے، عزاداری ہماری حیات قومی کی علامت ہے۔ یہ فرش عزا امن و عافیت کا فرش ہے، یہ فرش عزا اختلاف نہیں سکھاتا، اتحاد سکھاتا ہے۔ یہ فرش عزا وحدت کلمہ پیش کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، ایام عزا کی یہ مجلس عزا استقبال عزا کے سلسلے میں ہے اور ایام عزا کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، آج دنیا کے کونے کونے میں فرش عزا بچ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ متوجہ رہیں تو ایک بہت اہم ترین بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے جلسے ہوتے ہیں،
ان کا کوئی بانی ہوتا ہے، ان کا کوئی منتظم ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی فرش عزا کی انفرادی حیثیت یہ ہے، مجلس عزا کہیں بھی ہو، عزا خانے بھی مجلس ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں پہ بھی مجلس عزا کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، لیکن فرش عزا کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ منتظم کوئی بھی ہو مگر بانی حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوتی ہے، منتظم کوئی بھی ہو میزبان شہزادی کونین ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی مجلس عزا کی اس اہمیت کو دنیا اندازہ لگائے۔ یہ مجلس عزا وہ مجلس عزا ہے کہ جس میں مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ خدا کا ہوتا ہے۔ صلوات مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ توحید کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ رسالت کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ نماز کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ روزے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ رسالت کا ہوتا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ لے، فقط یہ نہ سمجھے کہ یہ مجلس عزا رونے رلانے کی جگہ ہے، بلکہ دنیا اس بات کو سمجھ لے کہ یہ مجلس عزا وہ مجلس عزا ہے کہ جس سے تحفظ نبوت بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی حسین ان مجلسوں کے ذریعے محافظ نبوت بنے ہوا ہیں، محافظ رسول رسالت بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو ان مجلس عزا کا مخالف ہے، میں توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جو مجلس عزا کو روکنے کی کوشش کرے یا اس کا مخالف ہے تو ماننا پڑے گا۔ تاریخ میں آپ جانتے ہیں رسالت کو روکنے کی کس نے کوشش کی؟ تاریخ میں اگر دیکھیں تو آپ کو ابو جہل ملے گا، توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں اگر دیکھیں تو ابو لہب ملے گا۔ یہ مجلس عزا کی انفرادیت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان کو رزق حل ملتا ہے مجلس حسین سے۔ میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی دیکھیے، آپ غور فرمائیں کہ حسین ابن علی سے یزید ملعون مطالبہ بیعت کر رہا ہے۔ مرحلہ فکر ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت پانے کے بعد کہ 12 لاکھ مربع میل پہ یزید کی حکومت ہے، آخر کیا بات ہے کہ نواسہ رسول ہی سے بیعت مانگ رہا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل اصول کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ جب میجورٹی نے، اکثریت نے کسی کو مان لیا تو اب کیا ضروری ہے کہ اگر ایک نے بیعت نہیں کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج دنیا ہم سے سوال یہ کرتی ہے کہ کیا ضروری تھا کہ حسین اتنی بڑی حکومت سے ٹکرائیں؟ یزید کے پاس بڑی طاقت تھی، یزید کے پاس بڑی حکومت تھی، اقتدار تھا، تو جب بڑے بڑے لوگ بیعت کر چکے تھے تو حسین کو حالات کے رخ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ حسین بھی معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا بگڑتا تھا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی سوال کیوں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ سوال یہ ہے کہ آخر کیا سبب ہے کہ سب سے بیعت لینے کے بعد یزید نواسہ رسول سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، یزید حسین ہی سے کیوں مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ عزیزان گرامی تاریخ کے سوال کو تاریخ کی گردن میں ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ بات تو طے ہو گئی آپ کے کہنے کے مطابق کہ جو کام کسی نے نہیں کیا
وہ حسین نے کیا، اور جو حسین نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ بھائی مرحلہ فکر ہے، غور فرمائے عزیزان گرامی۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، کیا وہ یزید کے کردار سے واقف نہیں تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یزید کے افعال و کردار سے وہ بخوبی واقف تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لا علمی میں بیعت کی ہو، بلکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کا کردار کیا ہے، یزید کے افعال کیا ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے یزید کی بیعت کی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایسا نہیں کہ لا علمی میں بیعت کی ہو، بلکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ یزید کے کردار سے واقف تھے، یزید کے اعمال و افعال سے واقف تھے، لا علمی میں بیعت نہیں کی، بلکہ اقتدار کے سامنے سر اٹھانے کی ان کو جرأت نہیں تھی۔ اقتدار کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی کسی میں۔ عزیزان گرامی، اس لیے اکثریت نے بیعت کر لی۔ اقتدار کے سامنے، حکومت کے سامنے ان کی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ سن 61 ہجری سے پہلے حاکم طاقتور تھا، عوام کمزور تھی، مگر سن 61 ہجری کے بعد آج حاکم کمزور ہے، عوام طاقتور ہے۔ میں توجہ فرمائے، بڑا قیمتی جملہ آپ کی اس خدمت میں نے عرض کیا ہے۔ سن 61 ہجری کے بعد آج حاکم کمزور ہے، عوام طاقتور ہے، اور حاکم اتنا کمزور ہے کہ اگر عوام چاہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ کی ٹانگ پکڑ کے کرسی سے کھینچ لے۔ عزیزو، جملہ سن لیجئے گا، مجھے فقط اتنا بتائیں، یہ حاکم کو کمزور کس نے کیا؟ عوام کو طاقتور کس نے بنایا؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، حاکم کو کمزور کس نے کیا؟ عوام کو طاقتور کس نے بنایا؟ تو ماننا پڑے گا حسین کے سجدے نے اور شہزادی زینب کی چادر نے۔ یہ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یاد رکھیے عزیزو، جہاں حسین ابن علی کی قربانی اتنی اہم ہے، وہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی۔ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ساری کائنات پر اللہ کا احسان کہ اللہ کی توحید بندوں تک پہنچی، اللہ کی توحید پر رسول کا احسان کہ رسول نے اللہ کی توحید کو گھر گھر پہنچایا، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر علی کا احسان کہ علی نے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کی حفاظت کی، اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، علی کی امامت پر حسین کا احسان کہ حسین نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا، رسول کی رسالت کو بھی بچایا، علی کی امامت کو بھی بچایا، اور اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، علی کی امامت پر، حسین کی شہادت پر شہزادی زینب کا احسان کہ شہزادی زینب نے اللہ کی توحید کو بھی بچایا، رسول کی رسالت کو بھی بچایا، علی کی امامت کو بھی بچایا، حسین کی قربانی کی بھی حفاظت کی۔ میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور یہاں عزیزان گرامی، جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں۔ دیکھیے، ایک شعر ہے محمد علی جوہر کا، اور پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اس شعر سے بالکل متفق نہیں ہوں، اس لیے میں شعر آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ بہت بڑے شاعر تھے محمد علی جوہر، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم،
یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ مولانا توجہ فرمائیے گا، دیکھیے مشہور و معروف شعر ہے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ دیکھیے میں تنقید کر رہا ہوں اس شعر پر، میں اس شعر سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ فتح ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتے کہ یزید کسی مورچے پہ جیتا ہو۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ہم ایک مرحلے کے لمحے کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ یزید کسی مورچے پہ جیتا ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، جب دو نظریات آپس میں لڑتے ہیں، جب دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، جب دو قومیں آپس میں لڑتی ہیں، جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں، تو کسی تیسری شے کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ شے جس کو مل جائے اس کی فتح ہوتی ہے، جس کو نہیں ملے اس کی شکست ہوتی ہے۔ حسین اور یزید کے درمیان میں جو معرکہ تھا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ حکومت کے لیے نہیں تھا، وہ دولت کے لیے نہیں تھا، سوال بیعت کے لیے تھا۔ تو اگر یزید کو بیعت مل گئی تو یزید جیتا، اگر بیعت نہیں ملی تو حسین جیتے۔ تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتے کہ کسی مورچے پر اور یزید جیتا ہو۔ یاد رکھیے گا، حسین جنگ بھی جیتے، حسین مورچہ بھی جیتے۔ جنگ حسین نے فتح کی، مورچہ زینب نے فتح کیا۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت پانے کے بعد کیا ضروری ہے کہ حسین ہی سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ اور پھر امیر شام نے اپنے خط میں اس طرف متوجہ کر دیا تھا یزید کو کہ تیرے سامنے چند طاقتیں ہیں اور یہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے تجھے بیعت لینی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اس میں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی استحکام سے کام نہیں لے سکتا۔ اور جبکہ امام حسین علیہ السلام نے ابھی ظاہری اعتبار سے کوئی اقدام نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرف متوجہ کر دیا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے مگر تجھے بیعت لینا ہے۔ اگر آپ تاریخ کی ان سلسلے کی کڑیوں کو ایک دوسرے سے ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یاد رکھیے واقعہ کا کربلا کیا ہے۔ یہ چند جملے ہیں جو آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کربلا نتیجہ ہے انکار بیعت کا، انکار بیعت نتیجہ ہے مطالبہ بیعت کا، مطالبہ بیعت نتیجہ ہے اقتدار یزید کا، اقتدار یزید کرشمہ ہے استخلاف معاویہ کا، استخلاف معاویہ نتیجہ ہے عوام کے اپنے ذہن کا۔ میں توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسین ابن علی سے مطالبہ بیعت، اور پھر اتنی بڑی طاقت ہے، حکومت ہے اس کے پاس، اقتدار ہے اس کے پاس۔ عزیزان گرامی میں کیا عرض کروں، یاد رکھیے گا عزیزو کہ اگر ایک عام انسان یزید ملعون کی بیعت کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک شریعت پر چلنے والے نے حسین کی بیعت کی، ایک دین پر چلنے والے نے حسین کی بیعت کی۔ مگر حسین ابن علی کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ دین نے یزید کی بیعت کی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یزید کیوں حسین سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یزید جانتا ہے کہ حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے۔ برحال فکر ہے عزیزان گرامی، دیکھیں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، اس طرح آپ سماعت فرمائیں گے تو دیکھیں میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ تعالی یہ پہلی مجلس ہے عزیزان گرامی، میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، لیکن آپ ساتھ دیتے رہیے عزیزو۔
ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ دیکھیے سنیے، یزید جانتا ہے کہ حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یزید سمجھتا ہے کہ حسین کے ہاتھ پر آدم کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر موسیٰ کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر ابراہیم کا بھی ہاتھ ہے، حسین کا ہاتھ پر عیسیٰ کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر متشلق کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر یارد کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر ادریس کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر لمک کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر مہلائیل کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر یعقوب کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر یوسف کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر صالح کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر زکریا کا بھی ہاتھ ہے، حسین کے ہاتھ پر یحییٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ یزید سمجھتا تھا کہ حسین کے ہاتھ پر رسول اکرم محمد مصطفیٰ کا بھی ہاتھ ہے، تو یزید سمجھتا تھا کہ اگر مجھے حسین کی بیعت مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آدم نے ابلیس کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ نے معاذ اللہ ابو سفیان کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو سفیان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یزید یہی سمجھتا تھا کہ حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ حسین کے ہاتھ پر 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ ہیں، انبیاء کے ہاتھ ہیں، انبیاء کے ہاتھ ہیں۔ تو جو بات یزید سمجھتا تھا کہ سرتاج انبیاء کا نواسہ نہیں جانتا تھا، حسین بھی جانتے تھے کہ میرے ہاتھ پر آدم کا بھی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر نوح کا بھی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر ابراہیم کا بھی ہاتھ ہے، میرے ہاتھ پر موسیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ لہذا حسین نے کہا یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیری بیعت کریں گے؟ یزید ہم ہماری جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو، اس ہاتھ کو کربلا کے میدان میں کاٹ دیں گے اور یہیں دفن کر دیں گے تیرے اس ہاتھ کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں یزید کے ہاتھ کو کاٹ دیا جو سوال بیعت کر رہا تھا، کاٹ کر حسین نے یزید کے ہاتھ کو کربلا کے میدان میں پھینک دیا، کاٹ ڈالا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یزید حسین سے بیعت نہ لے سکا تھا تو وقت کے امام جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، میں توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، ان سے مطالبہ بیعت کر لیتا، مطالبہ بیعت کر رہا تھا۔ مگر یزید کا مطالبہ بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے یزید کے ہاتھ کو ایسا کاٹا کہ صرف حسین ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ پھر کبھی کسی یزید نے کسی حسین کے ہاتھ سے سوال بیعت نہیں کیا۔ فکر ہے عزیزان اکرام، اور میں کہوں گا یزید تو کس سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ تو کیا اس سے بیعت کا مطالبہ کرے گا؟ تو کیا اس سے بیعت کا طلب کرے گا جس کا نانا رحمت للعالمین ہے، جس کا نانا صاحب معراج ہے، جس کا نانا بانی اسلام ہے؟ یزید کیا تو اس سے بیعت طلب کرے گا جس کا باپ بدر کا فاتح ہے، احد کا غازی ہے، خندق کا کل ایمان ہے، شہر لاپتہ ہے، مولود کعبہ ہے، داماد رسول ہے؟ یزید کیا تو اس سے بیعت طلب کرے گا جس کی ماں طاہرہ ہے، جس کی ماں صدیقہ ہے، جس کی ماں راضیہ ہے، جس کی ماں مرضیہ ہے، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے؟ یزید کیا تو اس سے بیعت طلب کرے گا؟ یزید کیا تو اس سے بیعت طلب کرے گا جو خود جان اسلام ہے، شان اسلام ہے، محافظ اسلام ہے، روح اسلام ہے، قول اسلام ہے، اور بقول خواجہ اجمری حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کی بنا ہے۔ بس صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسین جانتے تھے کہ میرے سر پر 1,24,000 نبوتوں کا تاج ہے۔ اب حسین چاہیں تو بیعت کر کے 1,24,000 نبوتوں کے تاج کو گرا دیں، اور اگر چاہیں تو بیعت کو ٹھکرا کر ان تاجوں کو زندگی بخش دیں۔ کربلا کے میدان میں 1,24,000 انبیاء کی روح محو نظارے حسین تھی کہ دیکھیں حسین کیا کرتے ہیں،
حسین کیا کرتے ہیں؟ حسین ابن علی نے انکار کیا حسین ابن علی نے، اور حسین کے انکار ہی کا یہ صدقہ ہے کہ حسین نے انکار کر کے قرآن کو عزت دے دی، کعبے کو عظمت دے دی، مسلمانوں کو مسجدیں دے دی، اور یاد رکھیے خدا کی قسم، یہ آج مسجدوں سے آنے والی اللہ اکبر کی صدائیں 3 شخصیتیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا، وہ نہ ہوتی تو مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں آ رہی تھیں۔ ایک ابو طالب، دوسرے علی، تیسرے حسین ابن علی۔ ابو طالب نے اپنی آغوش میں اسلام کو پالا، علی نے اسلام چلایا، حسین نے اسلام بچایا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے میرے بندے، تو میرا ذکر کرے گا، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کو قائم کرے گا، میں تیرے ذکر کو قائم کروں گا۔ عزیزو، وعدہ کس سے ہے اور کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے حسین سے کہ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کو قائم کر، میں تیرے ذکر کو قائم کروں گا۔ حسین نے قربانیاں دے دی مگر اسلام کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے حسین سے کہ تو میرے نام کو بچا، میں تیرے نام کو بچاؤں گا، میں تیرے نام کو بچاؤں گا۔ بھائی حسین نے تو اپنا کام کیا، حسین نے اللہ کے نام کو بچا لیا، تو اب اللہ کا کام ہے کہ اللہ حسین کے نام کو بچائے، حسین کے نام کو بچائے۔ خدا کی قسم میرا یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اے مسلمانوں، اتنا تو سوچو کہ حسین بندہ ہو کر بچا لے جائے نام خدا، وہ خدا ہو کے نہ بچائے گا نام حسین۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کیا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حسین بندہ ہو کر بچا لے جائے نام خدا، وہ خدا ہو کے نہ بچائے گا نام حسین۔ اے عزاداری کے مخالفوں، یہ تم عزائے حسین سے نہیں ٹکرا رہے، ارادہ الہی سے ٹکرا رہے ہو۔ ارادہ الہی ہے کہ ہم ذکر کو قائم کریں گے، ہم اس ذکر کو قائم کریں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ ذکر حسین مشن مشیت الہی ہے، اور جو اللہ کا مشن ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے فیل نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے فلاسفر کا یہ کہنا ہے کہ اگر 3 طاقتیں مل کے کسی مشن کو فیل کرنا چاہیں تو وہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک پاور آف ویلتھ، دولت کی طاقت کسی مشن کو فیل کرنا چاہے تو وہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک پاور آف پریس کی طاقت کسی مشن کو فیل کرنا چاہے تو وہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک پاور آف پروپیگنڈا کی طاقت کسی مشن کو فیل کرنا چاہے تو وہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ذکر حسین اسی لیے معجزہ ہے کہ تینوں طاقتوں نے ایک ساتھ ذکر حسین پہ حملہ کیا۔ پاور آف ویلتھ نے بھی حملہ کیا، پاور آف پروپیگنڈا نے بھی حملہ کیا، پاور آف پریس نے بھی حملہ کیا، مگر مٹانے والے ذلت کا کفن پہن کے اپنی قبروں میں چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں۔ مٹانے والے ذلت کا کفن پہن کے اپنی قبروں میں چلے گئے، مگر ذکر حسین کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ ذکر
یہ مجلسیں ہم تک یوں ہی نہیں آ گئی. اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے پیچھے خون کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کو نظر آئے گا. اس ذکر کے لیے ہماری ماؤں کی گودوں میں بچوں کو ذبح کیا گیا. اس ذکر کے لیے ہمارے خون کا گارا بنایا گیا جس پر ظلم کی عمارتیں کھڑی کی گئیں. اس ذکر کے لیے ہمیں بغداد کی دیواروں میں چنا گیا. مگر خدا کی قسم ہماری ماؤں کی آغوشوں میں بچوں کو ذبح کیا گیا. ہمیں بغداد کی دیواروں میں چنا گیا مگر ہم ذکر حسین کرتے رہے. ہم ذکر حسین کرتے رہے. تو اس منزل پہ آ کے میں ایک جملہ کہتا ہوں, ارے اتنا سوچو کہ جب ظالم حکمرانوں کی تلواروں کی جھنکار سے ذکر حسین کو نہ روکا جا سکا تو آج یہ کاغذی پلندے اور بازاری فتوے علی ذکر حسین کو کیا مٹائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ذکر حسین مشن مشیت الہی ہے. ذکر حسین معجزہ ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو فطرت پہ غالب آ جائے. معجزہ اس کو کہتے ہیں جو فطرت پہ غالب آ جائے. آگ کا کام ہے جلا دینا, لیکن آگ اگر گلزار بن جائے تو معجزہ ہوگا. لوہے کا کام ہے سخت رہنا. فولاد اگر ہاتھ میں آ کے موم بن جائے تو معجزہ ہوگا. ذکر حسین معجزہ ہے اس لیے کہ یہ فطرت پہ غالب ہے. فطرت پہ غالب ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے, دیکھیے انسان کب روتا ہے اور کب نہیں روتا. آپ کا مشاہدہ ہوگا, ایک کم سن بچہ ہے, 1 سال کا بچہ ہے, اس کا باپ یا اس کا دادا اس دنیا سے گزر گیا. جب وہ بچہ جوان ہوگا تو اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ بیٹا تمہارے دادا کا یوں انتقال ہوا تھا, تمہارے باپ کا یوں انتقال ہوا تھا, تو وہ اپنے باپ کو نہیں روئے گا. نہیں روئے گا وہ اپنے باپ کو. لیکن وہ بچے جو سن بلوغ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, اگر باپ مر جائے, دادا مر جائے تو باپ کے جنازے پہ روئے گا. یاد کر کر کے باپ کو روئے گا, دادا کو روئے گا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اس کو روتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو. ذکر حسین معجزہ ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, کربلا کے شہداء میں سے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. توجہ کیجئے عزیزان گرامی. لیکن جب بھی محرم آتا ہے اور ہم روتے ہیں, ہم روتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انتقال ہوا کسی کا, بیٹا باپ کے جنازے پہ روئے گا, لیکن جب سوئم آئے گا اتنا نہیں روئے گا جتنا جنازے پہ رویا تھا. 10واں آئے گا, 20واں آئے گا, چہلم آئے گا, چہلم پر روئے گا مگر اتنا نہیں روئے گا جتنا جنازے پہ رویا تھا. لیجئے سال بھر کا عرصہ گزر گیا تو اب بالکل نہیں روئے گا. 5 سال کا عرصہ گزر گیا, ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں رہ جائیں گی, آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا. لیکن خدا کی قسم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, ہم آج بھی ایسے روتے ہیں جیسے حسین شہید ہوئے. آج شہید ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ غم حسین فطرت پہ غالب ہے. فطرت پہ غالب ہے. پھر آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یعقوب روئے. کتنا روئے یعقوب فراق یوسف میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, زائل ہو گئی. نبی جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, معلوم ہے کہ بیٹا زندہ ہے.
مگر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور یہ بینائی کب واپس آئی؟ بھئی آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم 1400 سال سے روتے چلے آ رہے ہیں، ہماری بینائی تو جاتی نہیں ہے. ہم جب بھی روتے ہیں روحانی سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. ایک نبی فراق یوسف میں رویا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ہم روتے ہیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے. یعقوب کی بینائی کب آئی؟ جب یوسف کا کرتا آنکھوں سے لگا، بینائی آ گئی. ہمارے آنکھوں کی بینائی چلی کیسے جائے؟ جن آنکھوں سے رومال فاطمہ زہرا لگ جائے. توجہ فرمائیے عزیزان کرام، صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. جن آنکھوں سے رومال فاطمہ زہرا لگ جائے ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. اور عزیزان گرامی، یہ غم حسین، یہ مجلس اعزا، آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کونین کی تمنا بھی ہے. عزیزان گرامی، آج کی مجلس چونکہ یہ آغاز کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آپ گریہ کریں اور استقبال عزا کے لیے آمادہ ہو جائیں. عزیزوں، یہ مجلس عزا ہمارے ہر امام کی تمنا ہے، ہمارے ہر امام کی تمنا ہے، شہزادی کونین کی تمنا ہے. عزادارو، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے عزادارو، کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو میرے 5ویں امام کی گھر صف عزا بچ گئی. آپ کے صحابی جناب ابو بصیر آپ کی خدمت میں پہنچے. کون ہیں عزادارو؟ یہ میرے 5ویں امام. دیکھیے، روایت بعد میں پڑھوں گا، آپ پہلے سن لیجئے عزادارو. آپ صاحبان اولاد ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑے تصورات میرے ساتھ آپ آئیے. علامہ محمد رضی صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ میرے 5ویں امام کو چوتھے امام کی ہتھ گڑیوں سے باندھا گیا تھا. میں خدا کی قسم سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تصور کر لیں تو یہی جملہ آپ کے گریے کے لیے کافی ہے. بات یہ ہے کہ ہم مصائب سن لیتے ہیں، لیکن اگر کبھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہتھ گڑیوں سے باندھا گیا تھا. علامہ تحریر فرماتے ہیں، چونکہ میرے امام کی کمسنی تھی اور ہتھ گڑیوں سے بندھے تھے تو میرے چوتھے امام کو رکوع کے عالم میں چلنا پڑا. ہائے عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میرا چوتھا امام رکوع کے عالم میں چلا. اور پھر یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ چلتی ہوئی زمین پر ننگے پیر چلیں تو شاید آپ اپنے لیے گوارا کر لیں. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کا جو کمسن بچہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ننگے پیر چلے تو آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے. مگر ہائے میرا 5واں امام، جلتی ہوئی زمین، عرب کا تپتا ہوا ریگزار، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، یہ میرے 5ویں امام ہیں. عزادارو، خدا کی قسم اگر آپ اور ہم روتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے اتنا گریہ کیا، ہم نے یوں ماتم کیا، ہم نے یوں صف عزا بچھائی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اور ہمارا چوتھا امام کتنا روئے؟ کتنا روئے ہیں میرے چوتھے امام؟ عزادارو، میرے چوتھے امام سے میرے 5ویں امام نے کہا، کیا کہا؟ بابا، بابا کب تک روئیں گے بابا؟ بابا آپ تو ساری رات روتے ہیں بابا، بابا آپ تو سارے دن روتے ہیں بابا، بابا، بابا اب تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں گرتے، خون بہتا ہے بابا. بابا کبھی تو سو جائیے بابا، بابا کبھی تو سو جائیے گا بابا. کہ بیٹا میرے لال، میں کیسے سو جاؤں؟
میرے لال کیسے سو جاؤں؟ اے بیٹے جب کبھی آنکھ لگ بھی جاتی ہے تو بابا کا کٹتا گلا سامنے آ جاتا ہے۔ اے میرے لال جب کبھی آنکھ لگ بھی جاتی ہے تو پھوپھی زینب کی چادر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں زدارو، یہ روایت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اور پہلی ہی مجلس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ باواز بلند گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس لیے خدا کی قسم جتنی روایتیں ہیں وہ گریہ کے لیے یہی ہے کہ باواز بلند گریہ کرو۔ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، میرے 5ویں امام کے گھر میں صف اعضا بچ گئی۔ آپ کے صحابی ابو بصیر آپ کی خدمت میں پہنچے، کہ ابو بصیر تجھے معلوم ہے وہ تاریخیں آ گئیں کہ فاطمہ زہرا کا چمن اجڑ گیا۔ اے ابو بصیر وہ تاریخیں آ گئیں کہ نبی کا گھر تاراج ہو گیا۔ اے ابو بصیر وہ تاریخیں آ گئیں کہ عباس کے بازو قلم۔ اے ابو بصیر وہ تاریخیں آ گئی کہ جب علی اکبر کے برچھی لگی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جب میرے 5ویں امام مسائی پڑھ رہے ہوں گے تو ابو بصیر کتنا گریہ کر رہے ہوں گے۔ کیا اچانک میرے امام نے کہا ابو بصیر میں اپنے جد کے مسائی پڑھ رہا ہوں اور تو رو نہیں رہا ہے ابو بصیر۔ ابو بصیر گھبرا گئے، رومال آنکھوں سے ہٹایا، مولا میرا رومال دیکھیے آنسوں سے تر ہو گیا، مولا مولا میں تو رو رہا ہوں، مولا مولا میں رو رہا ہوں۔ کہ ابو بصیر تو نے انصاف نہیں کیا، ابو بصیر تو نے انصاف نہیں کیا، ابو بصیر تو رو تو رہا ہے مگر اے ابو بصیر شرما کے نہ رو، اے ابو بصیر آہستہ نہ رو، اے ابو بصیر ایسے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ اور نہ جانے کتنی روایت ہیں عزادارو باواز بلند گریہ کی، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مجالسوں میں عرض کرتا رہوں گا یہ۔ ہاں عزادارو آپ گریہ کے لیے آمادہ ہو گئے، لیکن عزادارو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عزیزو یاد رکھیے گا یہ مجلس عزا، یہ اہتمام عزا، آپ کو معلوم ہے کہ ہر امام کی تمنا ہے یہ مجلس، اور بس ایک روایت ہے اسی پہ مجلس تمام ہے، اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے عزادارو۔ میرے چوتھے امام کی خدمت میں بعد شہادت حسین ایک شخص پہنچا اور جا کر کہتا ہے مولا میرے گھر شادی ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں یہ میں روایت اس لیے پڑھتا ہوں، ہمارا ترے امتیاز یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے تو ہم اس کے غم کو بھول جاتے ہیں، پہلے فاطمہ زہرا کی صف اعضا بچھا دیتے ہیں، لیکن عزادارو کبھی خوشی کا موقع آئے تو میرے چوتھے امام کی اس تمنا کو یاد کر لیں۔ نہیں عزادارو، خوشی کا موقع آئے، شادی کا موقع آئے، میں نے بعض جگہ دیکھا شادی ہوتی ہے تو محفل ہوتی ہے، قصیدے ہوتے ہیں، نہیں عزادارو نہیں، اگر شادی کا موقع آئے تو میرے چوتھے امام کی اس تمنا کو یاد کر لیں۔ آ کے کہتا ہے مولا میرے گھر شادی ہے، مولا میں چاہتا ہوں آپ شادی میں شرکت فرمائیں۔ میرے امام نے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، آنے والا تڑپ گیا، ہاتھوں کو جوڑ، مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کچھ خطا ہو گئی مجھ سے، مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بھائی شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے۔ ہاں عزادارو یہ روایت سن لیجئے گا، مگر خدا کی قسم آپ کو حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس روایت کو عزادارو باواز بلند گریہ کر کے سنیے گا، اس لیے کہ معمولی روایت نہیں ہے عزیزو، اور میں پڑھوں گا، اور عزیزو میں اس لیے کہ میں خصوصی طور پہ ایام عظام میں مسائی میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ مال مجلس ان آسموں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں ہر مجلس میں مکمل مسائب عزیزو آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، لیکن آپ سے حسین کی مظلومیت کا واسطہ اس روایت کو باواز بلند گریہ کر کے سنیے۔
جب بھی روئیں بآواز بلند گریا کریں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بھائی. شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ کربلا کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتے. اے بھائی اب ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. اے بھائی اب ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے بھائی. ہم کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے بھائی، ہم نہیں آئیں گے. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بغیر شادی کر لوں؟ چاہنے والا ہے، محب ہے، چاہنے والا ہے. مولا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے بغیر شادی کہ نہیں بھائی ہم نہیں آ سکتے. ہم اب کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے. آنے والا واپس چلا گیا. کچھ دیر کے بعد پھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا میرے تمام اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارے مولا کو ایک پیغام پہنچا دو کہ اگر آپ شادی میں نہیں آئے تو ہم شادی نہیں کریں گے. مولا آپ کے بغیر کیسے شادی؟ مولا ہم میرے تمام اہل خانہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم شادی میں نہیں آئے. امام نے کہا بھائی تو نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا. اچھا تیرا اور تیرے اہل خانہ کی اتنی خواہش ہے کہ ہم مجلس میں آئیں؟ ٹھیک ہے ہم آئیں گے لیکن تو بھی ہم سے ایک وعدہ کر. کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حکم فرمائیے. مولا حکم تو فرمائیے. کہ آئیں گے لیکن شادی میں نہیں آئیں گے. کہ مولا پھر؟ کہ تو بلانا چاہتا ہے، تیری اور تیرے اہل خانہ کی خواہش ہے کہ ہم آئیں تو ہم آئیں گے مگر شادی میں نہیں آئیں گے. اگر بلانا چاہتا ہے تو شادی سے پہلے میرے بابا کی ایک مجلس کر. اگر تو بلانا چاہتا ہے تو میں شادی سے پہلے میرے بابا کی ایک مجلس کر. کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا مولا شادی بعد میں ہوگی، پہلے آپ کے بابا کی سفیزہ بچھے گی. مولا وعدہ کرتا ہوں پہلے مجلس ہوگی بابا، میرے آقا پہلے مجلس ہوگی. لیکن مولا آپ آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے نا؟ کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تو مجلس اعزا کرے گا تو ہم ضرور آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے. واپس گیا. لیجئے شادی کا دن آ گیا. بس مجلس اسی روایت پہ تمام ہے عزادارو. آج کی یہ پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ آپ مکمل مصائب سنیں گے. بس عزیزو بڑی قیامت کی روایت ہے عزیزو. میں نے پہلی مجلس میں اسی لیے آپ کو خدمت میں پڑھا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارے اماموں کو آپ کا کتنا خیال ہے عزادارو. تصور کریں عزیزو. لیجئے سب سے پہلے کہا صف اعزا بچ گئی. شادی کا دن آیا، صف اعزا بچ گئی. میرے امام تشریف لائے. جو صدر مقام تھا اس مقام پہ امام تشریف فرما. مجلس شروع ہوئی. عزادارو سوچو جس مجلس میں میرے چوتھے امام نے شرکت کی ہو وہ مجلس کیسی ہوئی ہوگی؟ جن کی پوری زندگی آنسوؤں میں گزری ہو عزادارو. کتنا روئے ہوں گے تصور نہیں کر سکتے عزادارو. آپ روتے رہے روتے. بانی مجالس بس 2 جملے ہیں اور مجلس تمام عزادارو. ادھر بانی مجالس کسی کام میں مشغول ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جو واپس آیا کیا دیکھا؟ امام اپنے مقام پر نہیں ہے. ارے امام کہاں چلے گئے؟ عزادارو کس زبان سے یہ جملہ ادا کروں؟ عزادارو آپ کو مظلومیت کا واسطہ ہے امام حسین کی. آپ بآواز بلند گریہ کیجئے گا اس لیے کہ بڑی قیامت کی روایت ہے عزادارو. ارے امام کہاں چلے گئے؟ ابھی تلاش کرتا ہوا جو مجلس سے باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں میرا چوتھا امام اس مقام پہ بیٹھا. مولا سلامت رکھے عزادارو. آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. میرا امام اس مقام پہ بیٹھے ہاتھوں کو جوڑا. مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ مولا یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ ارے تجھے نہیں معلوم یہاں پہ رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ علی مرتضیٰ بھی ہے، یہاں پہ میرے جد ماجدہ فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہیں. ارے یہ میرے اس بابا کا ماتم کر رہے ہیں جس کا کوئی رونے والا نہ تھا. اگر آنسوں کا آنسو بھی گرتے تھے
تاشقیانوں کے نیزے سے اذیت پہنچاتے تھے. سیعلم الذین ظلموا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوصیین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم وعلی جدک وابیک. السلام علیکم وعلی امک واخیک. السلام علیکم علی الائمۃ المعصومین بنی. السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا شمس السمو. السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض توس. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء. علیک التحیۃ والثناء سیدی. رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حجت اللہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام سے والجان. سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وعوان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.